ایران کی فوجوں کو شکست دینے والے، اسلام کے جغرافیہ کو بڑھانے والے حضرت سعد بن ابی وقاص۔ سعد بن ابی وقاص اسلام کے وہ لائق فخر سپہ سالار ہیں جن کی قدموں کی برکتوں سے اللہ نے سرزمین ایران کو مسلمانوں کی مملکت میں شامل فرما دیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ ایرانیوں کو آپ کے ہاتھوں نقصان پہنچا اور عرب دنیا کو آپ کے ذریعے نفع پہنچا۔ تو اللہ کے محبوب نے کیا ارشاد فرمایا؟ مجھے امید ہے موت تجھے نہیں آئے گی جب تک کہ دنیا کی ایک قوم تجھ سے نفع نہ اٹھا لے اور دنیا کی ایک اور قوم تجھ سے نقصان نہ اٹھا لے۔ اب آپ سنیے کہ اللہ کے محبوب نے یہ بات کب ارشاد فرمائی؟ ہجری 10 میں ارشاد فرمائی، اور سعد بن ابی وقاص کو اللہ نے اس کے بعد 45 برس زندگی کے مزید عطا فرمائے، اور ہجری 55 میں آپ کا انتقال ہوا۔ حضور کی زبان سے وہ مبارک جملے نکلے جو اللہ رب العالمین کی تقدیر کا حصہ بن کے رہ گئے، اور 45 سال مزید اللہ نے اس عظیم الشان صحابی کو عمر عطا فرمائی۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا مجھے یہ بھی امید ہے کہ اللہ تجھے بڑی اولاد سے اور کثیر اولاد سے نوازے گا۔ چنانچہ یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ ہجری 10 میں ان کی ایک بیٹی تھی۔ حضور کی زبان سے جب یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ تجھے کثیر اولاد سے نوازے گا، تو اب سن لیجئے کہ سعد بن ابی وقاص کا جب انتقال ہوا تو اللہ رب العالمین انہیں 34 بیٹے اور بیٹیاں عطا فرما چکا تھا۔ ان کی زبان کن کی کنجی ہے، اور ان کی نگاہ بصیرت اور ان کا نور رسالت اور ان کا نور فراست ایسا زبردست ہے کہ وہ قیامت تک کے احوال کو مدینے میں رہتے ہوئے سارے مستقبل کو پڑھ لیا کرتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لیکن جو علوم تقسیم فرماتے اس کا انداز بڑا عجیب تھا، بہت ہی سادہ سا تھا، اور وہ ان لوگوں پر عقدے کھلتے ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے ایمان کی نگاہ عطا فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو فرمایا کہ شاید تمہاری عمر اتنی بڑی ہو کہ تم یہ معاملات دیکھو، اس کے معنی یہ ہے کہ ضرور اس کی عمر لمبی ہوگی اور ان معاملات کو دیکھے گا۔ جابر بن عبداللہ انصاری سے فرمایا کہ اے جابر شاید تم ایسا دور بھی دیکھو کہ لوگوں کے گھروں میں قالین آ جائیں گے۔ حضور کا زمانہ ننگی زمین پر بیٹھنے کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں مسجد میں بھی چٹائیاں نہیں ہوتی تھیں۔ فرمایا جابر بن عبداللہ انصاری، میرے صحابہ میں اموال غنیمت کی ایسی بہتات ہوگی، مادی دولتیں ان کے ہاتھوں میں اتنی آئیں گی، اللہ ان کے قدموں پر مال و دولت کے ایسے انبار نچھاور فرما دے گا، ان کے حالات زندگی بدل جائیں گے، ان کے گھروں کا گزر بسر بدل جائے گا۔ اور جابر بن عبداللہ میں دیکھ رہا ہوں تم لوگوں کے گھروں میں قالینیں آ جائیں گی، اور جابر بن عبداللہ تیرے گھر میں بھی قالین آ جائے گی، تیرے گھر میں بھی قالین آ جائے گی۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے حضور کے فرمائے کو ایک عرصہ گزر گیا، میں گھر میں آیا تو میں نے دیکھا میرے گھر میں میری بیوی قالین بچھا رہی ہے۔ تو میں نے اسے ڈانٹا کہ اصحاب رسول کے گھر میں ایسی اشائشوں کا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا یہ قالین بچھے گی۔ میں نے کہا قالین نہیں بچھے گی، مجھ میں اور میری بیوی میں تکرار ہو گئی۔ تو میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ قالین کیوں نہیں بچھے گی؟ تو میں نے کہا اس لیے نہیں بچھے گی کہ حضور کے زمانے میں ہماری زندگی اسرت کی زندگی تھی، تنگی کی زندگی تھی، سادگی کی زندگی تھی۔ میں چاہتا ہوں میں دنیا سے جاؤں تو میری حالت وہی ہو جو حضور کے زمانے میں تھی۔ بیوی نے کہا قالین تو بچھے گی۔ تو شوہر نے پوچھا قالین کیوں بچھے گی؟ کہا اس لیے بچھے گی کہ حضور کے زمانے میں ہمارے پاس مالی گنجائشیں نہیں تھیں، اب اللہ نے ہمیں مال و رزق فراخ دیا ہے، اب اللہ نے ہمیں دولتوں سے نوازا ہے، ہم زندگی کی آسائشیں حاصل کریں گے۔ انہوں نے فرمایا میرے گھر میں قالین کو اٹھانا ہوگا۔ انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم کبھی نہیں اٹھے گی۔ پھر کہنے لگی اے جابر بن عبداللہ، آپ اپنی حدیث بیان کی ہوئی حدیث بھول گئے کیا؟ آپ نے بارہا مجھ سے نہیں کہا کہ حضور نے مجھ سے فرمایا کہ جابر بن عبداللہ میں دیکھ رہا ہوں میرے اصحاب کے گھروں میں قالینیں آ جائیں گی، اور اے جابر تیرے گھر میں بھی قالین آ جائے گی۔ اب اگر قالین اٹھ جائے تو حضور کا فرمان کیسے پورا ہوگا؟ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں لوگوں میں ہار گیا، میری بیوی جیت گئی۔ یہ اللہ کے رسول کی نظر تھی،
یہ حضور کی نظر تھی۔ ایک بھیڑیا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بھیڑیے کے بارے میں فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک بھیڑیا، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اس کے گلے سے ایک بکری کو بھیڑیے نے شکار کر لیا۔ چرواہا اس کے پیچھے بھاگا، بکری کو اس نے آزاد کر لیا۔ وہ بھیڑیا ایک ٹیلے پر بیٹھ گیا اور کچھ دیر کے بعد فصیح زبان میں بولنے لگا کہ اللہ نے مجھے یہ رزق عطا فرمایا تھا اور ظالم تو نے مجھ سے یہ رزق چھین لیا۔ تو وہ چرواہا تعجب سے کہنے لگا زندگی میں پہلی بار ایسا بھیڑیا دیکھا ہے کہ جو انسانوں جیسی کلام کرتا ہے۔ تو بھیڑیے نے پھر بولا اور پھر اس نے کلام کیا، کہنے لگا میرے کلام سے کیوں تعجب کرتا ہے؟ اس ہستی پر تجھے تعجب ہونا چاہیے جو اس بستی کے نخلستانوں میں آباد ہے، اس شہر کے 2 سنگستانوں میں آباد ہے، اور ان کی شان یہ ہے کہ وہ ماضی کی بھی خبریں دیتے ہیں اور اپنی امت کو مستقبل کی بھی خبریں دیتی ہیں۔ زمانہ ماضی بھی ان کے سامنے بے نقاب ہے اور زمانہ مستقبل بھی ان کے سامنے بے نقاب ہے۔ ان کی نگاہ ہے جو ماضی کے حوال کو بھی دیکھتی ہے اور ان کی نگاہ ہے جو مسلسل مستقبل کے حالات کو بھی دیکھتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کو جلا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا